بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ خدا اور رسول کی نافرمانی یعنی احکام شریعت پر عمل نہ کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ گناہ کرنے والا گنہگار یا عاصی کہلاتا ہے، اور گناہ آدمی کو دور کرتا ہے خدا سے اور اسے ثواب سے محروم اور عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ وہ گناہ ہیں کہ جن پر شریعت میں کوئی وعید نہیں آئی، یعنی اس کی کوئی خاص سزا بیان نہیں کی گئی۔ آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، اطاعت والدین کرتا ہے، تو اس کی برکت سے یہ گناہ زائل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک جو گناہ کرتا ہے تو وہ جمعہ المبارک کی ادائیگی سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہوں کے متعلق بیان ہے۔ یہ گناہ بلا توبہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس پر اصرار نہ ہو، یعنی بار بار نہ ہو، ورنہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے اور بلا توبہ اس کی معافی نہیں ہوتی۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس پر وعید آئی ہے، کہ جن پر وعید آئی ہے، یعنی وعدہ عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ آدمی خالص توبہ و استغفار کیے بغیر پاک نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کبیرہ گناہوں میں سے قرآن و حدیث میں جن کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ ناحق خون کرنا، چوری کرنا، یتیم کا مال کھانا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، سود کھانا، شراب پینا، جھوٹی گواہی دینا، نماز نہ پڑھنا، روزے رمضان کے نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، مسلمانوں سے ناحق لڑائی کرنا، رشوت لینا، احکام اعلیٰ افسران کے آگے روبرو چغلی کرنا، کسی مسلمان کی غیبت کرنا، اور قرآن شریف پڑھ کر بھول جانا، اور علماء دین کی بے عزتی کرنا، ان سے بدتمیزی کرنا، خدا کی مغفرت سے نا امید ہونا، خدا کے عذاب سے بے خوف ہونا، فضول خرچی کرنا، کھیل تماشے میں اپنا پیسہ اور وقت برباد کرنا، داڑھی منڈوانا، خودکشی کرنا۔ حضرات ذی وقار، گناہ کبیرہ کرنے والا مسلمان ہے یا نہیں؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ہے اور وہ جنت میں جائے گا، خواہ اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دیں یا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد اسے بخش دیا جائے، یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر بخشا جائے۔ بہرحال وہ جنت میں جائے گا اور اس کے بعد پھر نہیں نکالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب سے اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور ایک شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، یہ ماہ مقدس ہمیں نصیب ہو رہا ہے، یہ درمیانی عشرہ میں نصیب ہو رہا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، اللہ کریم ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے، اور آئندہ پختہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور نیک راستے پر چلیں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔